नाज़रीन, आज की जो स्टोरी मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताने जा रहा हूँ वो साहिब औलाद ज़रा कान खोल कर और दिल पर हाथ रख कर सुनिएगा। जो तमाम लोग जिनकी औलाद है स्कूलों में और स्पेशली जिनकी मदरसों में जाती है, बड़े ही गौर से आज का ये व्लॉग सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसे है कि कल एक खबर आती है कि 14 साल का बच्चा फरहान, जो खौस खेला के चालियार के एक मदरसे का तालिब इल्म था, उसकी लाश हस्पताल लाई जाती है। जब उसकी लाश आती है, उसके जिस्म के ऊपर देखा जाता है तो तशद्दुद के निशान इतने थे कि जिस किसी ने वो फ़ोटोज़ देखी, वीडियो देखी, एक दफ़ा सांस रुक जाता है। अब उसका बैकग्राउंड क्या है कि क्यों उस बच्चे को कत्ल किया गया मौलवी की जानिब से मदरसे के, वो बड़ी ही खौफनाक कहानी है और ये आपके और मेरे मदरसों की रियलिटी है, जिसके ऊपर मैं तो बड़ा खुल के अक्सर चीखता चिल्लाता रहता हूँ, लेकिन पता नहीं हुकूमत को क्या हो गया। खैर, ये बच्चे की लाश लाई जाती है तो उसके बाद मामला खुलता है, इसकी तहकीकात की जाती हैं कि हुआ क्या। इससे पहले कि बच्चे की वजह क्या थी कत्ल की, जो ऐनी शाहिदीन बच्चे थे उनमें से एक का अकाउंट या जो एक बच्चे ने स्टोरी बताई है इस बच्चे के कत्ल की, मैं वो ज़रा पढ़ के आपके सामने सुना दूँ। कि पश्तो में सारे बच्चों ने बातें की हैं, इस बच्चे के नाना ने असल वजह बताई है कि मौलवी क्या डिमांड करता था इस बच्चे से और क्यों इसको कत्ल किया गया है और ये बच्चा क्यों खौफजदा था, क्यों ये मदरसे से भागता था। एक बच्चे ने सिर्फ जो स्टोरी नरेट की है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। और ज़रा जब ये पढ़ रहा था, जब मैं बार बार ये कहानी पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खुदा की कसम खड़े हुए थे और अब भी मेरे रोंगटे खड़े हुए जब मैं आपकी खिदमत में ये स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बच्चा बता रहा है ये कि जिसे उन्होंने क्या देखा मदरसे के अंदर जब इस बच्चे को, फरहान को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, जिसके नतीजे में उसकी मौत होगी। उससे वो मंजरनामा क्या था ज़रा सुनिएगा। मोहतमिम साहब ने चाय पी, इसके बाद उठे और बच्चे को मारना शुरू कर दिया और मुसलसल मारते रहे यहाँ तक कि थक गए। फिर वो बच्चा कहता है, जो बच्चा बता रहा है, फिर वो बता रहा है कि कहता है, हमारे कारी साहब को बुलाया, जिसका नाम भी बताता है और कारी का नाम है बख्त अमीन, इसको बुलाया कि अब आप इसको मारें। वो भी मुसलसल मारता रहा यहाँ तक कि हम नमाज के लिए चले गए तो बच्चा बिल्कुल निढाल हो चुका था। इसके बाद जब नमाज पढ़ के आए तो मोहतमिम वापस आया और इतनी स्पीड से दौड़ता हुआ आया जिस तरह ग्राउंड में फुटबॉल के लिए दौड़ते हैं, और ज़ोरदार लात बच्चे के पसली में मारी जिससे बच्चा एकदम स्ट्रेट गिर गया। इसके बाद दूसरी लात मारी और 7 गालियां भी देता रहा। बच्चा गिर गया। बच्चा जो नरेट कर रहा है वो बता रहा है, हमने इसको मलाई खाने के लिए दी लेकिन वो खा ना सका, हाथ मुंह तक लेके गया लेकिन हिम्मत खत्म हो गई थी और गिर गया और मुंह खुल गया। मगरिब के करीब मोहतमिम आया और फिर लात मारी और चिल्लाया कि उठ, तू बहाने करता है, लेकिन वो फिर कभी नहीं उठ सका। इस बच्चे की जो मौत का लास्ट मोमेंट है ना फरहान का, उसी मदरसे का एक और बच्चा इसको पानी पिलाने लगता है, वो ग्लास पास करता है और वो घूंट नहीं पी सकता एंड फरहान पास्ड अवे। अब इसके पीछे कितनी खौफनाक स्टोरी है, कितनी खौफनाक स्टोरी है, ज़रा वो सुनिएगा। और ये स्टोरी नरेट की है इस बच्चे के नाना ने, और वो मैं साथ वीडियो भी लगाकर आपको थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ। अल्लाह अकबर। बच्चे के नाना ने बताया, जिनका नाम बख्त मोहम्मद है। बख्त मोहम्मद बताते हैं कि गुज़श्ता दिनों इस बच्चे फरहान जो मकतूल है, फरहान की फूफी की शादी थी। ये अपनी फूफी की शादी पर गांव में आया हुआ था तो इसने घर वालों को बताया कि वहाँ मदरसे में मुझे गलत काम का मुतालबा किया जा रहा है, इसी मौलवी की जानिब से या मदरसे की जानिब से जो लोग हैं वहाँ पर, मुझे गलत काम का मुतालबा किया जा रहा है मुझसे, और वो मैं यहाँ मीडिया वालों के सामने आपके नहीं बता सकता कि वो क्या मुतालबा किया जा रहा था। बच्चे ने घर वालों से कहा, मुझे यहाँ तुम लोग 10 भैंसें ले दो, मैं भैंसों को चारा डालता रहूँगा, मैं उनकी खिदमत करता रहूँगा, मैं उनका दूध बेचता रहूँगा, मुझे इस मदरसे में खुदारा वापस मत भेजो। फिर उस बच्चे ने, फरहान ने, यह भी कहा कि मुझे यहाँ लोकल किसी मदरसे के अंदर दाखिल करवा दो, मैं यहाँ पे पढ़ता रहूँगा। बच्चे का जो चचा है वो भी इस कत्ल का मेरे नज़दीक इतना ही शरीके जुर्म है, उसको भी इसके अंदर फांसी होनी चाहिए, इस कत्ल के अंदर, फरहान के कत्ल के अंदर। बच्चे के चचा ने फरहान को दोबारा से राज़ी किया और इसको मदरसे वालों से कहा कि शिकायत करता है बच्चा कि तुम लोग यहाँ पे कुछ उल्टी सीधी डिमांड्स करते हो, इससे हम तुम्हें डबल फीस दे देंगे यार, हम तुम्हें डबल फीस दे देंगे, बच्चे को मारना मत। ये फरहान का चचा कह रहा है मदरसे में वापस जाकर कि तुम इसको मारना मत। और आगे से मदरसे वालों ने कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई ऐसी डिमांड नहीं होती, यहाँ पर कुछ नहीं ऐसा होता। और उसके बाद फिर फरहान जब वापस आया तो वो मुर्दा वापस आया। नाज़रीन, ये बज़ाहिर एक कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है कि जिस तरह की मैनी स्टोरीज आर रिपोर्टेड एवरी सिंगल डे। हम मदरसों के ऊपर बात करते हैं, हम तालीमी निज़ाम के ऊपर बात करते हैं, हम मदरसों में होने वाले हराम ज़िंदगियों की बात करते हैं, तो बहुत सारे सवालात उठा दिए जाते हैं हमारी ज़ातों के ऊपर कि तुम स्कूलों पे बात क्यों नहीं करते, तुम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बात क्यों नहीं करते, किसी एक मौलवी के इनफरादी फेल को
تم باقیوں کے ساتھ کیوں ملا کر صرف مدرسوں کے اوپر کیوں چڑھ دوڑتے ہو؟ میں آج اس کو وجہ بتانا چاہتا ہوں، اور بیفور اٹ کہ میں اس کی جانب بھی آؤں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک خیبر پختونخوا حکومت کو، اللہ پاک فیڈرل گورنمنٹ کو اتنی استطاعت دے، اتنی طاقت دے کہ فرحان کے قتل کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان کے بعد یہ مدرسوں کو ریگولیٹ، جو پراپر مدرسے ہیں ان کو مزید ریگولیٹ، ان کے اوپر مزید چیک اینڈ بیلنس بڑھائے، اور اس کے ساتھ جو اس طرح کے ناجائز مدرسے ہیں، جو غیر قانونی مدرسے ہیں، ان کو سب کو بند کریں، ان کے مولویوں کو بس میں کیا کہوں اس کے اوپر آ کے، مطلب میں وہ کیا کہوں۔ ایک اور میں چیز اس میں بھول گیا، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس قتل کے بعد وہاں کے جو ڈی پی او ہیں، ڈی پی او سوات محمد عمر، انہوں نے انکشاف کیا کہ یہ مدرسہ جو ہے ہم نے بند کر دیا، غیر قانونی تھا، 300 بچے یہاں پر زیر تعلیم تھے، 300 بچوں کو ہم نے ان کے لواحقین یا ان کے والدین کے پاس بھیج دیا ہے۔ اور مطلب یہاں پر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فرزانہ علی صاحبہ ایک رپورٹر، انہوں نے رپورٹ کیا، انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مدرسہ تھا یا عقوبت خانہ چلا رہا تھا مولوی، کہ یہ قتل کرنے کے لیے انہوں نے بچے وہاں پہ رکھے ہوئے تھے، جنسی استحصال ہوتا تھا، جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا ان کو، یہ کیا تھا؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پتہ ہے ہم مدرسوں کے اوپر کیوں گرجتے برستے ہیں؟ کہ یہاں پر جس مقصد کے لیے بچوں کو بھیجا جاتا ہے نا، وہ اللہ کا دین، نبی کا دین، اس کو سکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس دین کی بچوں سے شفقت کی مثالیں دنیا رہتی تک قائم رہیں گی، اس دین کے نام کے اوپر یہ مولوی اور یہ مدرسوں کے معتمد کیا کرتے ہیں۔ فرحان کی ایک سٹوری نہیں ہے، ملٹیپل سٹوریز ہیں۔ لاہور سے بھی ایک بہت خوفناک سٹوری آئی تھی جس بچے کو تشدد کر کے قتل کیا تھا لاہور کے ایک مولوی نے بھی۔ اس طرح کی سٹوریز ڈیلی آتی ہیں۔ اور پھر مدرسے کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ والدین بہت غریب ہوں گے، دے کین ناٹ افورڈ، لہٰذا وہ بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ وہاں تعلیم کا بندوبست بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، وہاں پر کھانا بھی مل جاتا ہے، وہاں پر رہائش بھی مل جاتی ہے، بچے زیادہ ہوتے ہیں، تعلیم کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، پرورش کا خرچہ والدین نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا وہ بھیج دیتے ہیں مدرسوں میں بچوں کو۔ یار یہ بچے کے والدین اور بظاہر اس کے نانا کی فوٹیجز وغیرہ دیکھ کے تو یہ بظاہر ٹھیک لگ رہا ہے۔ جو خاندان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈبل فیس دینے کو تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ they were okay financially, there was not a problem۔ تو یہاں پر پھر میرا یہ سادہ لوح خاندان جو ہے جس کا یہ بچہ تھا، وہ ٹریپ ہوئے ہیں مذہب کے نام کے اوپر۔ تو وہ جو سب سے پاکیزہ فریضہ ہے مذہب، اس فریضے سے ریلیٹڈ لوگ جب اس طرح کی گھناؤنی حرکت یا اس طرح کا شرمناک فعل، یہ صحافتی لفظ، یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کے اوپر کیا لفظ استعمال کروں۔ گاڑاں کڈن نوں دل کرتا ہے یار، سینہ چیرا جاتا ہے، خدا کی قسم دل کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہوتے ہیں جب اس طرح کی سٹوری آپ نریٹ کرتے ہو یا آپ کے سامنے رکھتے ہو۔ تو آپ اس طرح کے پاکیزہ کام سے منسلک ہوتے جب اتنی بڑی شیطانی حرکت کرتے ہو، وہاں پہ میں کیا کروں؟ میں گاڑاں نہ کڈاں، میں تواڈے تے تبرے نہ بھیجاں، میں تواڈے تے لعنتاں نہ کلاں، میں تواڈے لیے بددعاواں نہ کراں، تو میں کیا کروں؟ اور پھر اگر حکومت وقت ان مدرسوں کو لگام نہ ڈال سکے، اس طرح کے مولویوں کو لگام نہ ڈال، میں غیر قانونی مدرسے اور وہ مدرسے جہاں پر یہ حرام زدگیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں، نہ ڈال سکیں، تو پھر میری دعا ہے کہ میرے اہل اقتدار کے بچے بھی نہیں مدرسوں کے اندر پڑھیں، میرے اہل اقتدار بھی اسی پین، اسی ٹارچر سے ایک دفعہ گزریں تو شاید ان کو عقل آئے، ان کو ہوش آئے کہ میرے بچوں کے ساتھ، میری سوسائٹی کے ساتھ، میرے معاشرے کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں کبھی کسی سکول یونیورسٹی کی کوئی سٹوری آ جائے تو میں وہ بھی کبھی اگنور نہیں کیا کرتا۔ منشیات کی سٹوریاں سکولوں کی آتی رہی، لاہور کی سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر شوز کیے تھے، ٹھوک کر ولاگز کیے تھے، ٹھوک کر ٹویٹس کی تھی، بہت پریشر کے باوجود کی تھی۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے میڈیا ہاؤسز کی یونیورسٹیز اور کالجز بھی ہیں، جتنے بڑے میڈیا، موسٹلی زیادہ تر میڈیا ہاؤسز جو ہیں یہ ایجوکیشن کے سیکٹر سے منسلک ہیں ان کے مالکان، بٹ میں نے پھر بھی ٹھوک کر کی تھی اور ایئر بھی ہوئی تھی، اس ٹی وی چینل کے اوپر چلی بھی تھی کہ جس ادارے میں اس ٹائم کے اوپر میں کام کرتا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے اپنے بچوں کا، مطلب یار دس از دا ٹائم کہ آپ کے بچے گھر میں بھی آپ کا ٹیوٹر آتا ہے نا تو ان کو ٹی وی لاؤنج میں یا کسی اس جگہ پہ پڑھائیں کہ جہاں آپ کی موومنٹ آس پاس ہے، جو آپ نظر رکھ سکتے ہو۔ میں نے بہت ساری فیملیز کو، اور مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ I've seen that recently، کہ جب کوئی ٹیوٹر آتا ہے، خاتون یا مرد یا کوئی بھی آ رہا ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے آتا ہے گھر پہ، تو ایک آدھا کوئی گھر کا فیملی ممبر آس پاس بیٹھا ہوتا ہے جسٹ ٹو کیپ این آئی، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بچے بھی کیا کر رہے ہیں، کہ ٹیوٹر سے بدتمیزی تو نہیں کر رہے اور باقی دونوں طرف سے معاملات۔ I don't want to say it now, you understand what I'm trying to say. خدا را آپ کو اور مجھے اس معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے اسپیشلی میری ہاتھ باندھ کے آپ وہاں کے اگر کوئی دیکھنے والے ہیں تو آپ سے درخواست، اللہ کی قسم کہ مولوی مدرسے آپ کو اتنا ہی مذہب سکھاتے ہیں جتنا میں اور آپ بھی تھوڑا سا پڑھ کے اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بڑی اچھی بات ہے، مذہب سیکھنا، اس سے بہتر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ I second you، I appreciate you
میں آپ کی انٹینشن سمجھ سکتا ہوں، لیکن آپ کو اللہ کا واسطہ کہ اپنے خاندان میں سے کوئی ایک آدھا جو پڑھا لکھا فرد ہے اس کی ڈیوٹی لگا دو یار۔ اور پھر بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نے اپنا مرنا، اپنا جنازہ، اپنا نکاح پڑھانا، اپنی امامت اس طبقے پہ چھوڑی ہوئی ہے جو ڈپرائیوڈ موسٹ طبقہ ہوتا ہے، جو غربت کے مارے ہوئے ہمارے لوگ مدرسوں میں بچے ہمارے پڑھتے ہیں۔ ہم نے دین جیسا نیک کام، دین جیسا پریسٹیجیس کام ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جب وہ مدرسے سے پڑھے ہوا بچہ اس طرح کے ماحول کے اندر اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہوگا، کل کو کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہوگا، کسی مسجد میں امامت کروا رہا ہوگا، تو کیا کر رہا ہوگا یار؟ مجھے کیا کیا بتانا پڑ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کو اللہ کا واسطہ کہ اس کے اوپر تھوڑی سی گورنمنٹ لیول کے اوپر ویک اپ کال آنی چاہیے۔ میں شٹ اپ کال بھی نہیں لفظ استعمال کر رہا، ویک اپ کال ہے یار۔ فرحان ایک گیا ہے، فرحان جیسے کئی روز جاتے ہیں۔ کیسے آپ امیجن بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس کرب سے، اس اذیت سے نکلے؟ اس میں فرحان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں، خبریں پڑھیں یا ان کے لواحقین کی بعد میں جو گفتگو ہے سنیں۔ فرحان بہت خاموش ہو گیا ہوا تھا جب سے وہ مدرسے گیا تھا بچہ، وہ اتنا فرائٹنڈ تھا، وہ گھر پہ آگے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ امیجن کس قدر خوفزدہ تھا وہ اس نظام سے، امیجن کس قدر خوفزدہ تھا وہ ان لوگوں سے کہ جو آپ کے اور میرے نزدیک فرشتے بنا کر اس سوسائٹی کے اندر دکھائے جاتے ہیں کہ دین کا کام کر رہے ہیں، مذہب کا کام کر رہے ہیں، قاتل ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی صرف 2 قاتل گرفتار ہوئے ہیں۔ ڈی پی او سوات کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹیمیں بنا دی ہیں، ہم چھاپے مار رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، بٹ یہاں پر اس کو یہ تننا جائے گا مولوی تو میرے مولوی بھائی جو باقی ہیں وہ احتجاج کرنے کھڑے ہو جائیں گے، مذہبی تنظیمیں ساتھ کھڑی ہو جائیں گی۔ پلیز آپ بھی مت کھڑے ہوئیے گا یار، قاتل ہیں، ان کو پھانسی لگنے دو، چوکوں میں پھانسی لگنے دو۔ اسی مدرسے جہاں پر ٹارچر ہوا ہے فرحان کو، ادھر ہی الٹا لٹکا کے پتھر مار مار کے ان کو قتل کرو یار۔ فل سٹاپ لگا دو، بس کر دو۔ ساری زندگی وہ چچا جو فرحان کو مدرسے واپس چھوڑ کے آیا تھا، ساری زندگی اس ریگریٹ سے مرتا رہے گا کہ میں نے اپنا بچہ قتل کروایا، میں خود چھوڑ کے آیا تھا مقتل گاہ میں، میں خود چھوڑ کے آیا تھا، بچے کے ترلے کر کے منا کے اس کو چھوڑ کے آیا۔ میرے پاس اور اس سے زیادہ کچھ کہنے کو نہیں ہے۔ ایک دعا ضرور ہے کہ اللہ پاک کرے کہ جو اس کے قاتل ہیں مقتول کے فرحان کے، اللہ ان کو اذیت ناک ترین پاسبل اذیت ناک ترین موت دے۔ میں بد دعا بھی نہیں کرتا، میں سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کرتا، لیکن آج میں سخت الفاظ بھی استعمال کیے اور بد دعا بھی دل سے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک کرے کہ اذیت ناک ترین موت دے ان کو۔